قتل و غارت، خودکش حملے، نفرت اور تعصب۔ خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقے اس آگ میں جلتے ہیں، اس دلدل میں دھسے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ خیبر پختونخوا کی حقیقی ثقافت ہے؟ کیا پختون یا پٹھان صدیوں سے ایسی ہی روایات رکھتے ہیں، یا یہ سب کچھ مخصوص حالات کا شاخسانہ ہے؟ اتنی بڑی تبدیلی اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر، یہ سب کچھ جاننے اور پرکھنے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ آئیے ان مخصوص حالات اور ان کے نتائج کو پرکھتے ہیں۔ آج کی اس پرکھ کا موضوع ہے پختون کلچر میں شدت پسندی کی آمد۔ مخصوص گھیرے دار لباس پہنے، ڈھول کی تھاپ اور تلواروں کے لہراؤں پر رقص کرنے والے یہ انوکھے رقاص خٹک ناچ پیش کر رہے ہیں۔ خٹک قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ پختون یا پشتون قوم کے ہیرو خوشحال خان خٹک کی شاعری، مزاج اور روایات کے امین ہیں۔ خوشحال خان خٹک نہ صرف میدان جنگ کے ہیرو تھے بلکہ شاعری اور قیادت کا بھی ملکہ رکھتے تھے۔ رباب کے تاروں پر موسیقی کا جادو جگانے والے یہ لوگ پشتون ہی تو ہیں، وہ پشتون ثقافت جس کی پہچان امن، محبت اور بھائی چارہ تھا، جس کی شناخت یوسف خان اور شہربانوں کی لوک داستان تھی۔ شادی بیاہ میں ناچنے، گانے اور جھومنے والے یہ کوئی اور نہیں، پختون ہی تو ہیں۔ قالین بافی کی صنعت سے وابستہ یہ خواتین اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے اور اپنی معیشت کو بہتر بنانے والی یہ عورتیں پٹھان ہی تو ہیں۔ اپنے کھیتوں اور باغات میں کام کرنے اور اپنے مویشیوں کو سنبھالنے والی یہ پٹھان عورتیں ہی تو ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب ان روشن روایات اور رسومات میں سے بہت ساری صرف نمائشی حد تک رہ گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ رنگ پختون کلچر سے رخصت ہو رہے ہیں یا کسی حد تک رخصت ہو بھی چکے ہیں، اور اس کی وجہ ہے پختون ثقافت میں افغان ثقافت کی آمیزش۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ بہت سارے معاملات میں افغان کلچر خالص پختون کلچر پر غالب آ چکا ہے۔ فراخ دلی کی جگہ تنگ نظری، محبت اور بردباری کی جگہ تعصب اور انتہا پسندی کا غلبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس تغیر، اس ٹرانزیشن کی کچھ مخصوص وجوہات اور محرکات ہیں۔ 24 دسمبر 1979 افغانستان پر سوویت یونین کی جارحیت کا آغاز۔ The Soviet troops poured across the border to begin their occupation. One of the most effective and swift Russian military operations is being marked today. Soviet forces now are in complete control of all major towns and highways. افغانستان سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں افغان مہاجرین کی پاکستان میں آمد۔ آنے والے خالی ہاتھ نہیں آئے، بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنی روایات، رجحانات اور عادات بھی ساتھ لے کر آئے۔ مطلب یہ کہ اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے یا صوبہ سرحد میں افغان ثقافت کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بلا شبہ مقامی پختون تجارت اور زراعت میں محنتی تھے، مگر آنے والوں کو اپنی بقا کے لیے سخت محنت کرنی تھی، اور وہ اس کے لیے تیار بھی تھے۔ آغاز میں مہاجر کیمپ خیمہ بستیوں پر مشتمل تھے۔ ان خیمہ بستیوں میں ہی دکانیں اور ٹھیلے لگ گئے تھے۔ کوئی سبزی اور پھل بیچنے لگا تو کسی نے قالین اور کپڑے کی دکان بنا لی۔ جو زراعت کر سکتے تھے انہوں نے مالکان اراضی سے ٹھیکے پر زمین لے کر سبزیاں اور پھل کاشت کرنا شروع کر دی۔ مہمان نوازی اور کشادہ دلی تو صوبہ سرحد کے لوگوں کی روایت تو تھی ہی، لہٰذا افغان مہاجرین کو یہاں قدم جماتے زیادہ دیر نہیں لگی۔ یہ سب کچھ مثبت تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جو نہیں ہونا چاہیے تھا پھر وہ ہونے لگا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ حالات کو پرکھنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کو ولن کے طور پر پیش کیا جائے یا افغان کلچر کو نشانہ بنایا جائے۔ اس سب کچھ کے پیچھے کہانیاں نہیں، داستانیں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ تلخ حقیقت پر مبنی ڈرامائی حالات اور واقعات ہیں جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ صدیوں سے جنگ و جدل کا شکار افغانی سخت گیر اور باغی مزاج ہو چکے تھے، اور پھر فطرت کب بدلتی ہے؟
ایسے میں عالمی طاقتوں کے درمیان برپا ہونے والی پراکسی وار نے اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا تھا۔ امریکی خفیہ ادارے کیا چاہتے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ روسی خفیہ ادارے کن کارروائیوں میں مصروف تھے؟ پاکستان کی کیا مجبوریاں تھیں اور کیا سرگرمیاں تھیں؟ روس کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے امریکی حکمت عملی کیا تھی؟ اس کے لیے خطے میں کسے اور کیسے استعمال کیا گیا، اور پاکستان اپنی بقا اور سلامتی کو کیسے یقینی بنا رہا تھا؟ یہ سب ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ملنے سے ہی اصل پختون ثقافت تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ اس سارے کھیل میں کس طرح سے ہیروز کو ولن اور ولنز کو ہیرو بنایا جاتا رہا، یہ ہم جانیں گے پشتون کلچر میں تبدیلی کی دوسری قسط میں۔ دیکھتے رہیے پرکھ کی دلچسپ اور تاریخی ڈاکومنٹریز۔ ہم تاریخ کو پرکھتے رہیں گے، تاریخ سے سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔